السلام علیکم. ہم نے پہلے مکۃ المکرمہ شریف کی تمام زیارتیں تاریخی مقامات بتائے تھے اور آج ہم بتائیں گے مدینہ المنورہ شریف کے تمام تاریخی مقامات. جب ایک مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے اس مکہ کی سرزمین پر آتا ہے یا مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جس جس جگہ پر ٹھہرے ہیں، جس جگہ پر گئے ہیں، وہ مقامات، ان مقامات کی میں زیارت کروں. ناظرین، اگر آپ مکہ المکرمہ شریف کی تمام زیارتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے ویڈیو بنا دی ہے، ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہاں پہ کلک کریں اور جا کر وہ زیارتیں دیکھ سکتے ہیں. اور آج ہم بتائیں گے مدینہ المنورہ شریف کی تمام تاریخی مقامات. سب سے پہلے ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں گے. ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ شریف تشریف لائے تو آپ نے سنہ 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کی. مسجد قباء کے بارے میں ہم بعد میں بتائیں گے. مسجد قباء کی سنہ ہجری میں تعمیر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تعمیر فرمائی. اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی. ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع فرمائی. اس توسیع کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو سن 17 ہجری میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور توسیع کی گئی. 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر توسیع کی گئی. امی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے سن 88 ہجری تا 91 ہجری میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے غیر معمولی توسیع فرمائی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ اس وقت مدینہ منورہ کے جو اس وقت گورنر تھے، اموی اور عباسی دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بار توسیعات ہوئیں. ترکوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے سرے سے پھر تعمیر کی. اس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا. مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی حقیقت مندی کی ناقابل فراموش یادگار آج بھی برقرار ہیں. حج اور عمرہ ادا کرنے والوں اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہیں تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و اجار کی عمارتوں، جو آس پاس کی عمارتیں تھیں، ان کو خرید کر ان کو منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مساجد کا سفر اختیار نہ کیا جائے، یعنی کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد سے اقصی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں جو نماز کا ثواب ہے وہ دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ سوائے مسجد حرام کے. دوسری روایات میں 50,000 نمازوں کے ثواب کا ذکر ہے. جس خلوص کے ساتھ وہاں نماز پڑھی جائے گی اسی کے مطابق اجر و ثواب ملے گا. ناظرین، سب سے پہلے جو زیارت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حجرہ مبارک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری جو 10-11 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 8 ہجری میں فتح مکہ مکرمہ کے بعد بھی آپ نے اسی مبارک شہر کو اپنا مسکن بنایا. آپ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہی آپ کو دفن کر دیا گیا. اس حجرہ میں آپ کا انتقال بھی ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی حجرہ میں مدفون ہیں. اس حجرہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے. ناظرین، جب بھی آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو جالیاں آتی ہیں، وہی حجرہ مبارک ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں. ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرہ مبارک میں مدفون ہیں. اس حجرہ کے مبارکہ کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے. حجرہ مبارکہ کے قبلہ رخ 3 جالیاں ہیں، جس میں دوسری جالی میں 3 سوراخ ہیں. پہلے اور بڑے گلائی والے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سامنے ہے. دوسرے سوراخ کے آنے کا مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سامنے ہے. اور تیسرا جو سوراخ ہے اس کے سامنے آنے کا مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سامنے ہے.
नाज़रीन, जब भी आप जाएं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जैसे आप रोज़ा रसूल सल्लम की जालियों का आप ज़ियारत करते हैं, तो ये एक अपने जहन नशीन कर लें कि जो उस वहाँ ऊपर 3 सुराख हैं जो आप तस्वीर भी देख रहे हैं। इसमें जो कि पहला सुराख है, जिसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो है वो तेरे सामने, आप उसके सामने खड़े हैं। फिर जब दूसरा सुराख आपके सामने आए, तो उसका मतलब है कि आप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के सामने हैं। और जब आप तीसरा सुराख देखें, तो उसका मतलब ये है कि आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के सामने हैं। जी, आगे है रियाज़ुल जन्ना। दूसरा जो आपको मैं बताने लगा हूँ ज़ियारत जो आप लोगों ने करनी है मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में। नाज़रीन, कदीम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिंबर और रोज़ा अक़दस के दरमियान जो जगह है वो है रियाज़ुल जन्ना कहलाती है। यानी कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर और रोज़ा अक़दस के दरमियान का जो हिस्सा है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिंबर और रोज़ा के दरमियान की जो जगह है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। रियाज़ुल जन्ना की शनाख्त किस तरीके से आप कर सकते हैं? रियाज़ुल जन्ना की शनाख्त के लिए यहाँ सफ़ेद संगे मरमर के सतून हैं। इन सतूनों को उस्तवाना कहते हैं। इन सतूनों पर इनके नाम भी लिखे हुए हैं। रियाज़ुल जन्ना के पूरे हिस्से में जहाँ सफ़ेद और हरी कलीनी, जो सब्ज़ रंग की कलीनों का फ़र्श है, नमाज़ें अदा करना ज़्यादा सवाब का बायस है। यानी कि रियाज़ुल जन्ना की जो आप जगह है, वहाँ आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे मुकम्मल सब्ज़ रंग की कलीनें होंगी। और वहाँ पर जाकर आप जब नमाज अदा करें, तो वहाँ पर उस जो कि नमाज का अदा करने का सवाब है वो भी बहुत ज़्यादा है, और दुआ की कबूलियत के लिए भी वो ख़ास मकाम है। अगला है जी, ज़ियारत है अस्हाब सफ़ा के चबूतरा। अस्हाब सफ़ा का चबूतरा। नाज़रीन, ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजरा शरीफ के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ वो मस्कीन और गरीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला का क़याम फरमाते थे, जिनका ना घर था ना दर, और जो दिन रात ज़िक्र व तलावत करते और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुस्तफ़ीद होते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी दरसगाह के मुमताज़ शागिर्दों में से हैं। अस्हाब सफ़ा की तादाद कम और ज़्यादा होती रहती थी। कभी कभी उनकी तादाद 80 तक पहुँच जाती थी। सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 28 उन्हीं अस्हाब सफ़ा के हक़ में नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बैठने का हुक्म दिया। नाज़रीन, उसके बाद है जन्नतुल बकी। नाज़रीन, जो अगली ज़ियारत है जन्नतुल बकी, ये मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ का कब्रिस्तान है, जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत थोड़े फासले पर वाक़या है। जैसे आप ये तकरीबन आप मस्जिद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी बाहर निकलेंगे, तो बिल्कुल उसके सामने ही जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा। यानी कि आप मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने, जैसे ही मस्जिद नबवी के दीवार के साथ ही वो कब्रिस्तान है। नाज़रीन, इस जो कि इसमें बेशुमार सहाबाए कराम तकरीबन 10,000 और औलिया अल्लाह मदफून हैं। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों साहबजादियाँ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी ही कब्रिस्तान में मदफून हैं, जन्नतुल बकी में। जब भी आप जाएं तो जन्नतुल बकी की ज़रूर ज़ियारत करें। बिल्कुल ये मस्जिद नबवी के यानी कि अंदर ही समझें, क्योंकि मस्जिद नबी वसल्लम की जो है उसकी दीवार के साथ ही वो पूरा कब्रिस्तान है, जिसमें तकरीबन 10,000 सहाबा कराम और औलिया अल्लाह मदफून हैं। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियाँ यानी कि 4 बेटियाँ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीक हयात हैं, वो आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। तो आप जाकर वहाँ पे दुआ पढ़ सकते हैं। उसके बाद है नाज़रीन जबल ओहद, जो कि ओहद का पहाड़ जिसे कहते हैं, ओहद का पहाड़। मस्जिद नबवी से तकरीबन ये 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर ये मुक़द्दस पहाड़ वाक़या है। यानी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से आप टैक्सी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेटों से आप जैसे निकलेंगे तो वहाँ पे टैक्सियों वाले खड़े होते हैं, और टैक्सी पे आप बैठ कर आप वो जा सकते हैं वहाँ उस ओहद के जो का पहाड़ है। नाज़रीन, इस जिसके मुतल्लिक़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम ओहद से मोहब्बत रखते हैं। यानी उसी पहाड़ के दामन में 3 हिजरी में जंग ओहद हुई, जिसमें अल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سخت زخمی ہوئے اور تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ یہ سب شہداء اسی جگہ پہ مدفون ہیں جس کا احاطہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ٹوٹل جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے وہاں پر انہی کی ایک ہی قبر بنا دی گئی ہے۔ آپ جیسے بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کے آس پاس جالی ہے اور وہاں پر تمام صحابہ کرام کی جو کہ ہے مدفون ہیں۔ اسی احاطہ کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ قبر کے برابر میں حضرت عبداللہ بن حبج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام سے یہاں تشریف لاتے اور شہداء کو سلام و دعا سے نوازتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوئی، جیسی بھی ہے جب بھی آپ آئیں تو اور آپ جائیں مسجد نبوی کے تقریباً 4 سے 5 بالکل قریب ہے، بالکل ساتھ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ احد کا پہاڑ ہے اور بہت بڑا پہاڑ میدان ہے، وہاں پہ آپ جائیں گے اور بہت دنیا وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے جاتی ہے، تو آپ بھی جائیں وہاں پر دعا کریں۔ اس کے بعد اگلی زیارت ہے مسجد قباء۔ ناظرین، مسجد قباء مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جو مسجد قباء ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ مسجد قباء کیا ہے، اس کی زیارت کون سی ہے۔ مسجد قباء یعنی کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، یہ مسجد قباء مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ شریف تشریف لائے تو قبیلہ بن عوف کے پاس قیام فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کے متعلق اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد مسجد قباء دنیا بھر کے تمام مساجد میں سے سب سے افضل ہے، یعنی کہ آپ جب بھی جائیں یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد قباء ہے اور آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے آپ نفل ادا کریں، آپ دعا کریں، کیونکہ یہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس مسجد کو کیا فرمایا، کہا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی کہ اس مسجد حرام جو مسجد حرم ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصیٰ کے بعد اس کے دنیا کی سب سے جو بڑی مسجد قباء دنیا بھر کے تمام مساجد میں سے جو افضل ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے مسجد قباء کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل چل کر مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملے گا، ایک عمرے کے برابر مکمل، یعنی کہ صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس مسجد کے اندر ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو خود سوچیں کتنی بڑی سعادت ہے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے مسلمانوں کی جو پہلی دفعہ بنائی گئی اور وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اپنے دست مبارک سے وہ مسجد بنائی، اس کی بنیاد رکھی۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے بھی اس کو کہا کہ یہ اخلاص و تقوی پر رکھی گئی، اور دنیا میں سب سے جو افضل مساجد ہیں جن میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے وہ مسجد حرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد وہ مسجد قباء ہی ہے۔ تو آپ جب بھی جائیں اس مسجد میں لازمی جائیں، یہ تقریب صرف اور صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بالکل نزدیک۔ اس کے بعد اگلی مسجد ہے ناظرین مسجد جمعہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مسجد میں جمعہ ادا فرمایا تھا۔ یہ مسجد قباء کے قریب ہی واقع ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب پہلا جمعہ ادا ہوا تھا تو وہی مسجد ہے۔ یہ مسجد قباء جو میں نے ابھی بتائی ہے بالکل اسی کے قریب ہی مسجد جمعہ واقع ہے۔ آپ جائیں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہاں پر دعا کریں، کیونکہ یہ بھی تعلق ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسجد کا۔ اس کے بعد آگے آتی ہے مسجد فتح۔ اگلی جو زیارت میں بتانے لگا ہوں مدینہ المنورہ کی وہ ہے مسجد فتح، مسجد احزاب یعنی۔ ناظرین، یہ مسجد جبل صلاح کے غربی کنارے پر اونچائی پر واقع تھی۔ غزوہ خندق میں جب تمام کفار غزوہ خندق آپ سب لوگوں نے جنگ سنی ہوگی، وہ جب تمام کفار مدینہ المنورہ پر مجتمع ہو کر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے خندقیں کھودی گئیں،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ دعا فرمائی تھی، چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مسجد کے قریب کئی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ جو مسجد آپ کو بتا رہا ہوں، مسجد فتح، آپ جب جائیں گے وہاں آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی چھوٹی کچی سی مسجدیں ہیں، اور وہ اب بھی کچی بنی ہوئی، کیونکہ زیارتیں تاریخی مقام ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ایسی آپ کو ملیں گی۔ وہ اسی جگہ پہ اس مسجد کے قریب کئی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور جو مسجد سلمان فارسی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، ان مسجدوں کے نام ہیں، وہاں پر آپ جائیں گے وہاں کو لکھے ہوئے ملیں گے کہ ایک جو مسجد ہے وہ سلمان فارسی کی ہے، وہ مسجد ایک ابو بکر کی ہے، ایک مسجد عمر ہے، اور ایک مسجد علی کے نام سے مشہور ہے۔ دراصل ان مسجدوں کو کیوں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں پہ کچی، دراصل غزوہ خندق کے موقع پر جب جنگ ہوئی تھی، غزوہ خندق ہوا تھا، تو ان جگہ پر ان حضرات جن کے پڑاؤ تھے، جن کو محفوظ اور متعین کرنے کے لیے غالباً سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مساجد کی شکل دی، یعنی کہ انہی جگہوں پر وہاں پہ تمام ایک صحابہ کا اس جگہ پہ وہاں پہ تھا، دوسری صحابہ کرام اس جگہ پہ اپنا پڑاؤ انہوں نے ڈالا ہوا تھا، تیسری جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا دشمن کو مات دینے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ مقام مساجد خمسہ کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ وہاں پہ 5 مسجدیں ہیں، تو وہاں پہ آپ اس جگہ کا جو مشہور نام ہے، آپ جب جائیں گے تو آپ کہو جی خمسہ مساجد کون سی ہے؟ خمسہ کا مطلب ہے 5، یعنی کہ 5 مساجد کے نام سے جو مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالیشان مسجد بھی بنا دی ہے، مسجد خندق کے نام سے تعمیر کی گئی ہے۔ آپ جب جائیں گے تو اس پہ ایک بہت بڑی وہ مسجدیں ایسی ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں 5، لیکن ان کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی مسجد بنا دی ہے، کیونکہ لوگ جب زیارتوں کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ دعا کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد پھر بنا دی گئی ہے۔ میں نے زیارت کی ہوئی ہے، آپ جب بھی جائیں اور غزوہ خندق جو مقام ہے اس کی آپ لازمی زیارت کریں، کیونکہ آپ جیسے ہی جائیں گے تو آپ کو وہ ایک ملے گا، جا کے ایک تصویر سامنے آ جائے گی جب غزوہ خندق ہوئی تھی، کس طریقے سے غزوہ خندقیں کھودی گئی تھی، اور پھر وہ مساجد جو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کا، یعنی کہ ان کا یہاں پہ پڑاؤ تھا، وہ اس جگہ پہ ان کا تھا، وہ مسجد ابو بکر، یعنی کہ ابو بکر کی اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، مسجد عمر، یعنی کہ مسجد عمر حضرت عمر نے اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا وہ تصور، وہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگلی جو ہے مسجد وہ ہے مسجد قبلہ تین۔ ناظرین، تحویل قبلہ کا حکم عصر کی نماز میں ہوا۔ یہ جو مسجد قبلتین کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایک صحابی نے عصر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر انصار کی جماعت پر ان کا گزر ہوا۔ وہ انصار صحابہ مسجد قبلتین بیت المقدس کی جانب نماز ادا کر رہے تھے۔ ان صحابی نے انصار صحابہ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی ہے، اسی لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، کیونکہ اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے تھے اور دوران نماز خیال آیا کہ کیوں نہ قبلہ، قرآن پاک میں پورا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پورا اس میں ذکر ہے اس واقعہ کا، اور قرآن پاک میں اس مسجد کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اس نماز کے دوران خیال آیا اور پھر قبلہ بدل لیا گیا، اور نماز کے دوران ہی رخ بدل گئے اور وہ قبلہ دوبارہ سے بن گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ تحویل قبلہ کی آیات اسی مسجد میں نماز پڑھتے وقت نازل ہوئی تھی۔ اگلی مسجد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے مسجد ابی بن کعب۔ یہ مسجد جنت البقیع کے بالکل متصل ہے۔ اس جگہ زمانہ نبوی کے مشہور قاری حضرت ابو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکثر تشریف لاتے اور نماز پڑھتے تھے، نیز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ ناظرین، جب بھی آپ آئیں تو آپ کسی سے پوچھ لیں، مسجد روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی اندر جائیں نا تو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے کسی سے پوچھیں جی مسجد جو کہ جو مسجد ہے ابی بن کعب وہ کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے، وہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے۔ ناظرین، اس طریقے سے یہ ہماری زیارتیں مکمل ہوتی ہیں، اور ایک وادی جن بھی ہے، لیکن وہ وادی جن تو ایک بس وہ زیارت نہیں ہے، وہ کسی چیز، وہ ویسے ایک
बना हुआ, आप सब लोगों ने शायद सुन भी रखा होगा। वहाँ पे जाते हैं, वो पानी ऊपर नीचे जाता है, गाड़ी रोक दें, गाड़ी खुद ब खुद चलने लग जाती है। तो वो एक मकनातीसी कशिश है और वो एक हर किसी का एक अपना अपना बयानी है। लेकिन जो असल ज़ियारतें करने वाली हैं वो मैंने आप लोगों को तमाम बता दी हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जिनका निस्बत उनके साथ है, जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद गए, जिनका ज़िक्र है। तो उसी वजह से मैंने तमाम ज़ियारतें वो बता दी। आप जब भी मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में जाएँ तो इन ज़ियारतों को लाज़मी करें। मैंने तफ़ासील से भी आगाह कर दिया है, उन निशानदेही भी कर दी है, कितने फ़ासले पर हैं वो भी बता दिया है, और कहाँ कहाँ पर किस जगह पर हैं, उनका किसका क्या ताल्लुक़ है इस चीज़ के साथ वो भी बता दिया है। तो आप जब भी जाएँ इन मेरी वीडियो को आप सेव कर लें, और जब भी आप जाएं वहाँ पर एक एक वीडियो, एक एक क्लिप देख के आप ज़ियारत करें, ताकि आपको, और जब आप इन्फॉर्मेशन एक आदमी को होती है इस चीज़ की, जब वो उस जगह पे जाता है तो उसको और बहुत यानी कि सुकून मिलता है और मज़ा आता है। तो आप मेरे लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को मक्कातुल मुकरमा शरीफ और मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। उस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।